اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن۔ اپنی ہاتھ سے اپنی دولت میں آگ لگا کر دھواں اڑانے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے سگریٹ کا حساب نہیں لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا نہیں کتنے شوق پالو گے، کتنے شوق، اور یہ سارے شوق تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، صحت سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ سگریٹ، یہ گٹکا، یہ شراب، یہ نشہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ وقت سے پہلے تمہیں بڑھاپا آئے گا، وقت سے پہلے تمہیں کمزوریاں آئے گی۔ آپ دیکھیں جو لوگ زیادہ تھوکتے ہیں وہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ گھٹنے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھٹنے کا مرض بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد کرسیوں کے حوالے سے بڑھے، اکثر کرسیاں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو اپنے دوستوں کو عذرائے مزاح کہتا ہوں کہ ایک وقت کہیں ایسا نہ آ جائے کہ ساری مسجد میں کرسیاں لگی رہے اور وہ مسجد کم اور کانفرنس ہال زیادہ نظر آئے۔ مجھے ایسا ڈر لگتا ہے کہ کبھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے پہلے کے بڑے بوڑھے لوگ 80 سال میں رکوع سجدے والی نماز پڑھتے تھے، آج 40 سال کی عمر میں بھی جو ہے وہ لوگ کو کرسیاں، مجبوری ہو گئی ہے لوگوں کی۔ میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، کسی کے ساتھ بھی یہ مجبوری ہو سکتی، میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ، لیکن اس کے نتائج کیا، وجہ کیا ہے؟ ایسے نتائج کیوں ہے؟ کثرت سے تھوکنا انسان کو جو ہے گھٹنوں کے اور کمر کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ گٹکا کھا کے بار بار تھوک رہے ہو تو اس نقصان کا تو آپ شکار ہوں گے نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ ہمارے بزرگوں نے بار بار تھوکنے والے فعل سے منع فرمایا، اس سے چہرے کی رونق رخصت ہوتی ہے۔ بڑے بوڑھوں سے ہم نے سنا ہے جو کثرت سے تھوکتے ہیں ان کے چہرے کی رونق جاتی ہے۔ اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ کیوں رونق جاتی ہے، جن کا لعاب بھی سوکھ جائے گا تو ان کا چہرہ نہ سوکھ جائے گا۔ کبھی کبھی بزرگوں نے اتنی مضبوط باتیں کہی ہے کہ بعد میں دور جا کر لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ نقصان ہے اپنی صحت کے لیے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، ہم چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، بہتوں نے چھوڑا ہے، بہتوں نے چھوڑا ہے۔ میں کھانے کی دیواروں کو خیرآباد کہہ کر لوگ کعبے کے مجاور بنے ہیں، ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ میں خانے کی دیواروں کو خیر آباد کہہ کر وہ لوگ کعبے کے مجاور بنے ہیں۔ ان میں ہم اگر کسی کا نام گنا سکتے ہیں تو سیدنا بشر حافی کا نام گنا سکتے ہیں۔ میں وہ واقعہ نہیں عرض کروں گا، لیکن نشے کا نقصان، شراب کا نقصان کیا ہے آئیے آپ کو بتاؤں، کتنا بڑا نقصان۔ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض بیان فرماتے ہیں، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، فضل ابن عیاض کہتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا، مجھے کسی نے کہا کہ وہ اس وقت نزا کی کیفیت میں، سکرات کے عالم میں، مرنے کے قریب ہے وہ۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں گیا اور اس کے سرہانے جا کر میں نے اس کو کلمے کی تلقین کرنا شروع کیا۔ اس کو کلمہ، میں نے سوچا کہ کلمہ پڑھے، اس لیے کہ کوئی کتنا ہی پاپی ہو اگر وہ ایمان پر گیا تو انشاءاللہ اس کی نجات یقینی ہے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں اس کو کلمے کی تلقین کر رہا تھا لیکن کلمہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا، کلمہ اس کی زبان پہ نہیں آتا تھا۔ آخر کار جب میں نے خوب زور دیا تلقین پر تو معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، ثم استغفر اللہ، اس نے چلا کر کہا کہ ہٹو یہاں سے، معاذ اللہ اس کلمے سے بیزار ہوں۔ یعنی اس نے کلمہ طیبہ کا انکار کر دیا، اور جو کلمہ طیبہ کا انکار کر دے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ وہ اس نے انکار کر دیا کلمہ طیبہ۔ اب جب اس نے انکار کیا کلمہ طیبہ کا تو فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں روتے ہوئے اپنے گھر واپس آیا، کیونکہ اب تو وہاں بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جنازے میں شریک ہونے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا وہ۔ تو میں روتے ہوئے، لیکن چونکہ تھا میرا شاگرد نا، میرا شاگرد تھا، مجھے اس سے محبت تھی، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، مجھے بڑی تکلیف تھی، میں رو رہا تھا، روتے روتے واپس آیا۔ پھر کسی نے اطلاع دی کہ وہ مر گیا، پھر اس کو لوگوں نے، یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اس کا چرچا نہیں کیا، لیکن لوگ اس کو لے گئے قبرستان دفن کیے۔ چند دن بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا، کیونکہ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس کو مجھے خواب میں دکھا
تاکہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ وہ میرا شاگرد تھا, اتنا بڑا عالم تھا, فقیہ تھا, حدیث جانتا تھا, قرآن جانتا تھا, یعنی وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی, معمولی آدمی تو تھا نہیں کہ وہ جاہل تھا کہ کلمے کا انکار کر گیا. جاہل نہیں تھا, وہ بہت بڑا علم والا. یہ فضیل ابن عیاض کا شاگرد تھا نا, وہ اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے فقیہ, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے ولی کا شاگرد کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں ہوگا. تو وہ تھا بہت بڑا انسان اور کلمے کا انکار کر گیا. یعنی جہالت نہیں تھی, علم تھا, تقویٰ تھا. اس کے بعد بھی تو میں دعا کرتا تھا کہ اللہ یہ کافر ہو کر کیوں مرا, میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کافر ہو کر کیوں مرا. پھر ایک رات میں نے اس کو خواب میں دیکھا. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں جب میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے جسم پہ ڈامر کا لباس ہے, اس کے جسم پہ ڈامر کا لباس ہے اور جہنم کی آگ کی لپیٹیں اس کے جسم کو جلا رہی ہے اور وہ اپنے وجود کو گھسیٹ رہا ہے جہنم کے اندر اور وہ رو رہا ہے, ہائے میں تباہ ہو گیا, ہائے میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, میں برباد ہو گیا. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تجھے اللہ کی عزت کی قسم دے کر کہتا ہوں سچ بتا, تو جاہل تو نہ تھا, تو عالم تھا, تو بے نمازی تو نہ تھا, تو نمازی تھا, تو گنہگار تو نہ تھا, تو متقی تھا, پرہیزگار تھا, میرا شاگرد تھا, میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں. پھر تو نے کلمے کا انکار کس بنیاد پہ کیا, تو کیوں کافر ہو کر کے مرا, تو چھوٹا موٹا آدمی تو نہ تھا. اس نے کہا فضیل میں نمازی بھی تھا, میں پرہیزگار بھی تھا, سب چیزیں میرے اندر تھی, لیکن ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا, مجھے ایک بیماری لگ گئی تھی اور اس بیماری کے خاتمے کے لیے میں طبیبوں کے گھروں کے چکر لگاتا رہا اور طبیبوں کے پاس جاتا رہا اور طبیبوں سے کہتا تھا کہ مجھے بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے اور میں یہ بیماری لوگوں کو بتا نہیں سکتا, میری بیماری کا علاج بتاؤ. تو ایک طبیب نے مجھے کہا, حکیم نے مجھے کہا کہ تیری بیماری کا علاج آسان ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اگر تو 1 کٹورا شراب پی لیا کرے, اگر تو سال میں 1 مرتبہ 1 کٹورا شراب پی لیا کرے تو تیری بیماری دبی رہے گی, ختم نہیں ہوگی, البتہ اس کے اثرات دبے رہیں گے. اے فضیل میں شراب کو بطور دوا 1 کٹورا سال میں صرف 1 مرتبہ پی لیا کرتا تھا. یہ 1 کٹورا سال میں 1 بار بطور دوا شراب پینے کی نحوست اور لعنت ہے کہ جب مرا تو کافر ہو کر کے مرا.